السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جو شخص صاحب حیثیت ہو اور وہ قربانی کر سکتا ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اس پر کیا گناہ ہوگا؟ تو یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے ذوالحجہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ عید الاضحیٰ کا جو چاند نظر آنے والا ہے، یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ حدیث کے اندر تو اتنا آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اس لیے آگے کہا گیا کہ اس کو خوش دلی سے کرو، یعنی قربانی کرنے کا جو کام ہے اس کو خوش دلی سے انجام دو، اس کو بوجھ نہ سمجھو، بلکہ اس کو خوشی کے ساتھ اس عمل کو انسان کرے اور انجام دے۔ اب قربانی کرنے پر خدا کے یہاں سے اجر کیا ملتا ہے؟ تو ایک انسان جب ایک جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس کا جو اجر بتایا وہ لکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اس کو دی جاتی ہے، ایک نیکی اس کو ملتی ہے۔ اب ایک انسان اگر کیا ہے اس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، صاحب حیثیت اللہ نے اس کو بنایا، خوب اس کی استطاعت اور طاقت ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے یہاں سے جو ایک بال پر اجر ملنا چاہیے تھا وہ اس اجر سے محروم ہو گیا۔ اور دوسری بات جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص صاحب حیثیت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا فلا يقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کا کتنا اس شخص پر ایک غصہ ہے کہ عیدگاہ آنے سے منع کر دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر بات فرمائی کہ ہماری عیدگاہ سے بھی قریب نہ آئے، تو اس کے اندر گویا کہ غصے کا اظہار ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے اس کے باوجود جو ہے قربانی نہیں کر رہا۔ تو جو قربانی نہیں کر رہا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، تو ایک تو جو ایک بال کے بدلے میں اس کو اجر ملنا تھا اس سے محروم ہو گیا، اور دوسرا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وعید ہے اس شخص کے لیے کہ وہ ہماری عیدگاہ سے قریب بھی نہ آئے، یہ سزا جو ہے ایسے شخص کے لیے ہے۔ اب ایک وہ شخص ہے کہ جو قربانی کر ہی نہیں سکتا، جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، جو صاحب ثروت صاحب حیثیت نہیں ہے، اس کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو اس پر خدا کے یہاں سے نہ کوئی پکڑ ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ اس کی کوئی سزا ہے۔ وہ بالکل جو ہے اللہ کے یہاں سے اس معاملے میں وہ آزاد ہے، اللہ کے یہاں کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ اس سے نہیں ہوگا۔ لیکن مواخذہ تو اس سے ہوگا کہ جو قربانی کر سکتا تھا، اللہ نے اس کو نوازا تھا، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، اب اس سے مواخذہ ہوگا، اب اس سے جو ہے وہ پکڑ ہوگی۔ اب یہ بھی بات سمجھ لیں کہ ایسا شخص جو قربانی کر سکتا تھا لیکن وہ قربانی کے دنوں کے اندر اپنے وطن میں نہیں رہا، بلکہ وہ کہیں اور جو ہے وہ چلا گیا، اور اب جب وہ وہاں سے آیا تو بالکل قربانی کا جو دن تھا وہ آخری دن تھا، یوں کہ یہ بالکل آخری وقت چل رہا تھا، اور وہ اتنا کم وقت تھا کہ اس کے اندر وہ جانور کو ذبح بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایسی صورت کے اندر اب اگر اس کے پاس جو ہے جانور ہے تو اس جانور کو زندہ ہی صدقہ کر دیا جائے گا، اور اگر جانور اس نے نہیں خریدا تھا تو پھر جانور جتنی قیمت میں آ رہا تھا اتنی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دی جائے گی، اور وہ انسان اتنی قیمت صدقہ کر دے گا تو اس کے ذمے جو قربانی کا عمل واجب تھا وہ اس کے ذمے ساقط ہو جائے گا، اب وہ اس سے جو ہے مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی کرنے پر اجر کتنا ہے کہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے،
اور نہ کرنے پر کتنی وعید ہے کہ اجر سے محرومی بھی ہے اور عیدگاہ جانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اتنے زیادہ ثواب کی لالچ کے اندر ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ اگر ہم جانور نہیں خرید سکتے ہیں تو کم از کم بڑے جانور میں اگر ہم شریک ہو سکتے ہیں تو اس میں تو ہمیں شریک ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کے یہاں سے جو اتنا بے حد و حساب اجر مل رہا ہے، اجر سے نوازا جا رہا ہے، وہ اس اجر کا مستحق بھی ہو جائے، وہ اجر جو ہے اس کو مل جائے، اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اور جب انسان کر رہا ہے تو اب وہ اللہ کے نبی کی جو وعید ہے یا عیدگاہ جانے سے اس کو منع کیا گیا ہے، وہ اس وعید کے اندر شامل نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس سے بھی جو ہے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہم میں سے ایک ایک انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر جانور خرید سکتا ہو تو جانور خرید کر کرے، نہیں خرید سکتا ہو تو بڑے جانور کے اندر شریک ہو جائے کہ اس میں شریک ہونے کے اندر اتنا زیادہ اس کا مال بھی خرچ نہیں ہوگا، کم پیسوں کے اندر اس کا جو واجب ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور وہ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے مواخذے سے بھی بچ جائے گا۔